میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شہر بستام کا واقعہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں کچھ گاؤں والے آئے، بہت پریشان، چہرے افسردہ، غم زدہ۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے پریشانی کی، مسئلہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا حضور ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے، بڑے اطمینان و سکون کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ کی دی روزی کھاتے تھے، اللہ کے سجدے کرتے تھے، لیکن چند دن پہلے ہماری آبادی میں ایک رقاصہ آئی، ایک ناچنے والی آئی، اس نے کرائے کا مکان لیا ہے، ہر شام اس کے گھر سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی، ہر شام اس کے گھر سے ناچ گانے کی آواز آتی، اور ہماری آبادی کے نوجوان خود بخود کھچے ہوئے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر ماں روکتی ہے تو جوان بیٹا ڈانٹ دیتا ہے، اگر باپ روکتا ہے تو جوان بیٹا جھڑک دیتا ہے۔ ہم اس رقاصہ سے پریشان ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ نہ گئی ہماری آبادی سے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، ہمارے نوجوان ماں باپ کے باغی و غدار نہ ہو جائیں، ہماری آنے والی نسلیں تباہ برباد نہ ہو جائیں۔ ہم اسی لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کو انتظام کریں۔ فرمایا گیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے گاؤں والوں سے کہا ٹھیک ہے مجھے پتہ لکھوا دو، میں ضرور اس کے حوالے سے کوئی حل نکالوں گا، اس کا سولوشن نکالوں گا۔ اب وہ گاؤں والے پتہ لکھا کر اطمینان سے چلے گئے۔ دوسری صبح آتی ہے، فجر کی نماز کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اس گاؤں کے پتے کو لے کر۔ آپ نکلتے ہیں اس گاؤں کی طرف، آپ تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے رقاصہ کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ اب جب رقاصہ کا پتہ پوچھتے ہیں لوگ پریشان ہیں، ایک داڑھی والا ناچنے والی کا پتہ پوچھتا ہے، ایک نورانی چہرے والا گنہگار عورت کا پتہ پوچھتا ہے۔ بہرحال کسی نے سوال نہ کیا، لوگوں نے رقاصہ کا پتہ بتا دیا۔ شام ہونے سے پہلے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی اس عورت کے گھر پر پہنچتے ہیں، اس کے دروازے پر مصلی بچھاتے ہیں، وہیں بیٹھ کر اپنی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر و تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شام ہوئی، جب ناچ گانے کا وقت ہوا، نوجوان چلے اس رقاصہ کے گھر کی طرف، لیکن دروازے پر حضرت بایزید بستامی کو دیکھا، کسی کی جرت نہ ہوئی، لوگ آتے سلام کرتے چلے جاتے تھے، سلام کرتے چلے جاتے تھے۔ رقاصہ پریشان ہے کہ اب تک کوئی آیا کیوں نہیں، محفل کے سجنے کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی ہے، اب تو ڈھول گھنگرو بندنے چاہیے، آواز ناچ گانے کی بلند ہونی چاہیے، لیکن اب تک کوئی کسٹمر کیوں نہیں آیا۔ آخر خادمہ سے کہتی ہے ذرا جا کر دیکھ تو صحیح، کہیں گاؤں میں کوئی میت تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، آخر لوگ آ جاتے کیوں نہیں ہیں۔ شام سے پہلے لوگ چلے آتے تھے، آج عجیب معاملہ ہے کہ شام ڈھلنے کے قریب ہے لیکن کوئی آتا نہیں ہے۔ رقاصہ کی خادمہ نے دروازہ کھول کر دیکھا، اس نے دیکھا تو نورانی چہرے والے بزرگ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اندر جا کر معاملہ بیان کرتی ہے، رقاصہ باہر آتی ہے غصے میں، آنے کے بعد کہا کون ہے تو جو میرے دروازے پر بیٹھا ہے، کون ہے جو میرے کاروبار میں رکاوٹ بنا بیٹھا ہے، آخر تو یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں مسکرا کر، اے عورت غصہ نہ کر، میں تجھ سے آج تیری رات خریدنے آیا ہوں، آج کی رات میں تجھ سے تیری خریدنا چاہتا ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کیا ہے۔ رقاصہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اے فقیر اپنے آنے کا مقصد بیان کر، میری راتیں خریدنا تجھ جیسے فقیروں کا کام نہیں ہے، دولت مند بھی ایک رات خریدنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے، تو میری رات کیا خریدے گا، تیری اوقات کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میری اوقات تجھے کیا معلوم، میری اوقات تو میرا پروردگار جانتا ہے، بس تو بتا تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے۔ عورت نے کہا تو نہیں مانتا تو سن، ایک موٹی قیمت بتاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالتے ہیں، اس رقاصہ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، آپ فرماتے جتنی تیری ایک رات کی قیمت ہے اس سے زیادہ مال اس کے اندر موجود ہے، دیکھ لے اور آج کی رات میرے حوالے کر دے۔ اس عورت نے جب کھول کر دیکھا تھیلی کو، واقعی اس کے اندر سکے چمکتے دمکتے نظر آتے تھے، فوراً دروازے سے ہٹ جاتی ہے، ادب سے کہتی حضور آپ باہر کیا کر رہے ہیں، آج
کی رات میں نے آپ کے نام لکھ دی ہے، آپ میرے مہمان ہیں، اندر تشریف لائیں۔ حضرت بایزید بسطامی اندر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو ادب سے بٹھاتی ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے، کہتی آپ حکم دے تو گھنگرو باندھ لو، آپ کہیں تو طبلے ہارمونیم والے کو بلا لو، آپ کہیں تو محفل کا آغاز کیا جائے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے نہیں، آج کی رات میں نے تجھ سے خریدا ہے، آج کی رات تیری مرضی سے نہیں گزرے گی، بلکہ آج تجھے وہ کرنا ہوگا جو میری مرضی ہوگی، جو میں چاہوں گا۔ اس نے کہا آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جا اچھی طرح سے غسل کر کے ایک نیا جوڑا پہن کر آ، ایک نیا جوڑا پہن کر تو آ۔ وہ جاتی ہے، غسل کیا، نیا جوڑا زیب تن کر کے آتی ہے، آ کر کھڑی ہو گئی، بتائیے اب کیا حکم ہے۔ آپ فرماتے جا وضو کر کے آ، جا اب وضو کر کے آ۔ رقاصہ کہتی بابا چاہتے کیا ہو؟ غسل کروایا، نیا جوڑا پہنوایا ہے، اب وضو کرانا چاہتے ہو، آخر چاہتے کیا ہو؟ آپ نے فرمایا سوال نہ کر، جو کہتا جاؤں کرتی چلی جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا حکم ہے وضو کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میں معذرت چاہتی ہوں، میں ہوں تو مسلمان لیکن مجھے وضو کرنا نہیں آتا، وضو کا طریقہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، میرے دھندے میں آج تک کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے فرمایا جیسے میں کرتا جاؤں ویسے کرتی جا۔ اس نے کاپی کیا، دیکھا دیکھی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آئے مصلی بچھا دیا۔ آپ نے فرمایا اس پر کھڑی ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر۔ اس نے کہا حضور جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز پڑھنی کہاں آتی ہوگی؟ آج تک کبھی میں نے اللہ کا سجدہ نہیں کیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کچھ نہیں کہا، آپ نے آگے اپنا مصلی بچھا لیا، اس پر کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تو کرتی جا۔ اب اے مسلمانوں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ رقاصہ تھی، وہ ناچنے گانے والی تھی، اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج اگر ہم اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں، ہم نے اور آپ نے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے، وضو کے فرائض کتنوں کو معلوم ہے، وضو کی سنتیں کتنوں کو معلوم ہے، وضو کن کن عبادات کے لیے ضروری ہے، وضو ٹوٹتا کب ہے، ہم نے کتنے ہیں جو جانتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی شرطیں ہمیں معلوم ہے، نماز کے فرائض ہمیں معلوم ہے، نماز کے واجبات ہمیں معلوم ہے۔ الحمدللہ سنی سمیٹتا ہو۔ حضرت بایزید بسطامی آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں جیسے کرتا جاؤں مجھے دیکھ کر تو کاپی کرتی جا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، دیکھا دیکھی اس نے بھی ہاتھ باندھ لیا۔ پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، وہ رکوع میں جاتی ہے، پھر رکوع سے اٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جاتے ہیں، وہ رقاصہ بھی سجدے میں جاتی ہے۔ جب سجدے میں آپ پہنچے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے میرے پروردگار تو نے بایزید کو جتنی طاقت دی تھی بایزید نے اپنا کام کر لیا، تیری بندی کی پیشانی کو یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، اب اس کے آگے سنبھالنا تیری رحمت کا کام ہے۔ فرمایا گیا بایزید بسطامی کی زبان سے ان کلمات کا نکلنا تھا، وہ رقاصہ روتے روتے سجدے سے سر اٹھاتی ہے، آپ کے قدموں کو تھام لیا، آپ کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتی ہے، عرض کرتی ڈھول گھنگرو میں یہ مزہ نہیں آیا جو قرآن کی تلاوت سننے میں مزہ آیا ہے، ناچ گانے میں وہ مزہ نہیں آیا جو اللہ کے سجدے میں مزہ آیا ہے۔ فرمایا گیا بایزید بسطامی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کچھ نصیحتیں کی، اس کے بعد کمرے سے باہر نکلتے ہیں، اس رقاصہ نے گھر کے دروازے کو بند کیا۔ فرمایا گیا کل جو ناچنے گانے والیوں میں مشہور تھی، اللہ کے سجدوں کی برکت سے موت آنے سے پہلے وہی رقاصہ اللہ والیوں میں مشہور ہو گئی۔ رب کا وعدہ حق ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔